السلام علیکم دوستو، خبر والا میں خوش آمدید۔ میں ہوں سیف الاسلام۔ دوستو، اپنے ہر صحیح اور غلط فیصلے کا ذمہ دار فیصلہ کرنے والا خود ہوتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے کا فیصلہ کرتے ہوئے اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے کیے ہوئے فیصلے یا اٹھائے ہوئے قدم کے کیا اثرات اس پر اور اس کی آنے والی زندگی پر پڑے، لیکن وہ قدم بڑھا دیتا ہے۔ آج ہماری گفتگو کا مرکز شوبز کی ایک ایسی سابقہ اداکارہ ہیں جنہوں نے اپنے عروج کے زمانے میں شوبز کو خیر آباد کہہ دیا، اور آج انہیں اپنے فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں بلکہ اطمینان ہے۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ناظرین، سارا چودھری ماضی میں پاکستان شوبز انڈسٹری کی نامور ماڈل اور ٹی وی اداکارہ رہی، جنہوں نے اپنے خوبصورت و معصومانہ خد و خال کے ساتھ ساتھ بہترین اداکاری سے شہرت حاصل۔ تاہم عین عروج کے دور میں سارا کا رجحان مذہب کی جانب پیدا ہو جانے کے بعد اپنے شعوری فیصلے کے تحت میڈیا انڈسٹری کو خیر آباد کہہ دیا، اور اس کے بعد شاید ہی انہوں نے اپنے اس فیصلے پر کبھی کسی بھی قسم کا کوئی تبصرہ میڈیا پر کیا ہو۔ لیکن حال ہی میں سارا نے اس اچانک فیصلے کی وجوہات پر بات کی ہے۔ سارا چودھری نے اپنے کیریئر کا آغاز سال 2002 میں ڈرامہ بہلاوا سے کیا تھا، اور اس کے بعد 2010 میں شوبز انڈسٹری سے کنارہ کشی اختیار کرنے والی سارا چودھری اب شادی شدہ ہے اور ماں کے رتبے پر بھی فائز ہے۔ شوبز چھوڑنے کے بعد انہوں نے الہدا انسٹیٹیوٹ میں شمولیت اختیار کی اور اپنی زندگی مذہب کی تبلیغ کے لیے وقف کر دی۔ سارا چودھری نے حال ہی میں مشہور پوڈ کاسٹ ہوسٹ حافظ احمد کے پوڈ کاسٹ میں شرکت کی، جہاں انہوں نے اس تبدیلی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ سارا کا کہنا تھا کہ میرے والدین ہمیشہ اسلام کی طرف مائل رہے اور نماز اور قرآن پر زور دیتے تھے۔ میرے والد نماز کے بارے میں کافی سخت تھے، وہ مجھ سے روزانہ نماز کے بارے میں پوچھتے بھی تھے۔ سارا کے مطابق میں بہت مذہبی رجحان رکھتی تھی اور ہدایت کے لیے دعا مانگتی۔ میں چاہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی شخصیت میں ڈھال دے جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مجھے احساس ہوا کہ حقیقی رہنمائی آپ کی زندگی کو اللہ کی مرضی سے ہم آہنگ کرنے کے بعد ہی آتی ہے۔ میرے کیریئر کے دوران ایک اور واقعہ میری رہنمائی کا باعث بنا۔ میری جوان خالہ جو 38 سال کی عمر میں انتقال کر گئی، اس کے بعد میں نے شوبز انڈسٹری چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ یہ میرے لیے بھی حیران کن تھا۔ میرے خاندان کی طرف سے عائد پابندیوں نے بھی میری روحانی تبدیلی میں حصہ لیا۔ سارا چودھری کی حیثیت سے مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جانے کی اجازت نہیں۔ یہ پابندیاں میرے لیے ایک نعمت تھی جس سے میرے روحانی سفر میں مدد ملی۔ سارا نے مزید کہا کہ میں کبھی بھی میڈیا انڈسٹری کی جدیدیت کی گہرائی میں نہیں اتری۔ شوبز جوائن کرنے کی وجہ سے متعلق بات کرتے ہوئے سارا کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے والدین کی مدد کے لیے شوبز انڈسٹری میں شمولیت اختیار کی، کیونکہ وہ ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ ان کے پاس گھر اور بنیادی سہولیات ہوں۔ والدین کی کم عمری میں شادی کی وجہ سے انہیں کافی مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میرے والد کے دوست نے مجھے ماڈلنگ کی کچھ ذمہ داریاں دی، جس کے بعد میں نے میڈیا کو بطور کیریئر اپنایا، لیکن میں ہر وقت اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی اور وہ میری حفاظت کرتے تھے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ میں نے کسی حد تک اس وقت شادی بھی اسی لیے کی تھی کہ شو بزنس چھوڑ دوں۔ سارا چودھری نے پی ٹی وی کے طویل دورانی کے ڈرامے چوکھٹ کے ذریعے شہرت حاصل کی۔ ان کے دیگر قابل ذکر ڈراموں میں تیرے پہلو میں، تیری ایک نظر، دن ڈھلے، چاہت، ملنگی، تم کہاں ہم کہاں اور کئی دیگر ڈرامے بھی شامل ہیں۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ جس وقت سارا چودھری نے شو بزنس کو چھوڑا تھا، اس وقت وہ اپنے کیریئر کے عروج پر تھی اور بلا شبہ ڈراموں میں کامیابی کی ضمانت سمجھی جانے لگی۔ اس موقع پر مجھے جنید جمشید مرحوم کی پڑھی ہوئی حمد کی یہ لائن یاد آ رہی ہے جو انہوں نے اپنے دل فریب انداز میں پڑھی۔ میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے۔ یعنی جب اللہ کسی کا دل بدلنا چاہتا ہے تو لمحہ بھی نہیں لگتا اور ہدایت پانے والا ہدایت پا چکا ہوتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اپنی طرف متوجہ ہونے والے ہر دل کو ثابت قدم رکھے، مجھے دیجیے اجازت اور جڑے رہیے خبر والا کے ساتھ۔